میرا یہ پلید اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ 300 سال قبر میں رہنے والا آدمی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ بڑا عجیب سا دکھتا تھا، ایسے کپڑے پہنے تھے جیسے پرانے زمانے کا کوئی مالدار شخص ہو۔ کہنے لگا، حضرت مجھے ایک مسئلہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا، میں بہت مالدار تھا، بڑی عیش عشرت میں زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن آقا نے مجھے نوکری سے نکال دیا، پیسے ختم ہو گئے، فقر کا وقت آ گیا، میں اپنے گھر چلا آیا، پیسے نہیں تھے تو گھر والوں نے عزت دینا چھوڑ دیا۔ میرے بچے مجھے ملامت کرنے لگے کہ گھر میں بیکار پڑے رہتے ہو، کوئی کام کیا کرو۔ میں گھر والوں پر بوجھ بن گیا۔ ایک دن غصے میں گھر سے نکلا، ایک گھوڑا تھا اور کچھ کپڑے لیے جانے لگا تو گھر والے رونے لگے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، لیکن میں نہ رکا اور سفر کرنے لگا۔ کافی سفر کرنے کے بعد ایک جگہ انتظار گاہ میں بیٹھ گیا۔ وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ عورتیں مسافر تھیں اور کچھ عورتیں جسم فروش تھیں جو وہاں انتظار گاہ میں مسافروں کے لیے بیٹھی ہوتی تھیں اور مسافروں کو اپنا جسم بیچتی تھیں۔ کہتے ہیں میں وہیں پر پریشان بیٹھا تھا کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اگر کھانے کو کچھ ہو تو دے دو۔ وہ میرا مقصد نہیں سمجھی، انہوں نے کھانے کو دیا تو کچھ عورتیں آ گئیں اور کہنے لگی رات کے لیے کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرے پاس آگے سفر کرنے کے بھی پیسے نہیں، جو کھانا دیا ہے اس کے بدلے مجھ سے کوئی مزدوری کروا لو۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور مجھ سے بار بار پوچھنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، میں کہیں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے طرف لے جانے لگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں غریب بندہ ہوں۔ وہ مجھے زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے گئی اور کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، مجھے آپ کے حال پر ترس آ گیا، میں جسم مجبوری میں بیچتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور ایک تھیلی نکالی، اس میں 10 دینار تھے، وہ مجھے دیے اور کہنے لگی یہ پیسے میں نے جسم بیچ کر نہیں کمائے، میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں، یہ پیسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھے تھے کہ میں نے ساری عمر جسم فروشی کر کے پیسے کمائے ہیں، لیکن اپنا کفن حرام کے پیسے سے نہیں لوں گی، اس لیے میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں۔ یہ پیسے آپ لے لو، اگر آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا، اگر نہ ہوئے تو ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، اگر حرام کے پیسوں کے کفن میں دفن ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ 10 دینار لے کر میں وہاں سے چل دیا کہ ایک جگہ ایک مالدار آدمی کو دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت مسافر اور غریب آدمی ہوں، کوئی مزدوری چاہیے۔ وہ کہنے لگا کون سا کام کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہر کام کر سکتا ہوں، فقر و فاقہ اور پریشانیوں کا مارا ہوا ہوں، ایک عورت سے 10 دینار قرض لے کر آیا ہوں، جو بھی کام بولو گے کروں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر رکھ لیا۔ اللہ نے مجھے فہم اور سمجھ زیادہ عطا کی تھی، میں اس کا خاص آدمی بن گیا، اس کے پاس جو بھی آتا وہ مجھے دیتا۔ ایک زمانہ گزرا کہ مجھے گھر سے ایک خط موصول ہوا کہ بچوں کی شادی کے لیے پیسے بھیج دو۔ میں نے خط ساتھ لیا اور کچھ ہاتھی اور اونٹ ساتھ لے کر نکلا۔ 8000 دینار میرے پاس تھے۔ اس وقت 8000 دینار آج کے مطابق کروڑوں بنتے ہیں۔
8,000 दिनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब उसी इंतज़ार गाह पर पहुंचा तो मैंने वहां की औरतों से पूछा कि यहाँ फलां औरत रहती थी। वो कहने लगी कि हाँ, वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, फ़िक्र फाका में है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, हमसे जो बचता है उसे खाने को देते हैं। मैंने कहा मुझे वहाँ ले चलो। जब उसके पास पहुँचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए बोलो। तो वो कहने लगी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बिस्तरे मर्ग पर हूँ, मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और उसी 10 दिनार से जो मैं आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करके चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं वहीं उसके पास रहने लगा। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि उसका इंतकाल हो गया। मैंने उस 10 दिनार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे उसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली मैं अपने पास रखता, उसे दफन करके मैं वापस आके सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब आया और मैं घबरा के उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा कि कहाँ गई होगी कि एकदम याद आया कि वो तो कब्र के अंदर रह गई। पैसे बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी, मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटाकर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज़्यादा डाल दी हो और वो नीचे हो। काफ़ी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाज़ा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दिए। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो सर कलम कर देगा। मैं भागने लगा था कि नौकरों ने पकड़ा और शहजादी के पास ले गए। वो कहने लगी आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं। कहने लगी मैं वही औरत हूँ जिसको आपने अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ। कहने लगी मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा था। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा ये पलीद और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया शर्माना नहीं, आपने मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। आज 10 दिनार के बदले मैंने आपको जन्नत अता की है। कहते हैं मैंने कब्र में 3 साल गुजारे तो उस औरत ने कहा जल्दी यहाँ से निकलो, अगर थोड़ी देर और रुके तो दुनिया का निज़ाम बदला हुआ होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतज़ार गाह थी वहाँ पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरानो परेशान खड़ा था। वहीं पर एक बाबा जी खड़े थे। मैंने पूछा बाबा यहाँ एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी। तो वो कहने लगा मुझे मालूम नहीं, आओ मैं तुम्हें अपने वालिद के पास ले चलूं, शायद उसे पता हो। मैं वहां गया तो एक निहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा था। मैंने उनसे पूछा कि बाबा यहाँ पर एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी। तो वो कहने लगा बेटा मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी जहाँ पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी। वहाँ पर एक बदकार औरत थी जिसके कब्र में एक शख्स उतरा था। 300 साल हो गए, वो शख्स वापस नहीं निकला। तो मैंने कहा कि
بابا وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو بابا نے آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کے مجھے دیکھا۔ شاید اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی یا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھائے تو وہ بولا کہ ان پیسوں کا مجھے بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے کے ہیں۔ یہاں ایک محدث رہتا ہے، نام ہے شاہ عبدالعزیز، اس کا نام ہے، اسی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور وہاں عبادت کرتے رہو۔ اور وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ شریف میں عبادت کرتا رہا اور وہیں پر ہی وفات پائی۔ اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس واقعے کو شاہ عبدالعزیز نے نقل کیا ہے، جو بہت بڑے محدث تھے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کے خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ فی الحال اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر ابھی ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔